سب سے پہلے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ کا یہ احسان ہے، رحمت ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ القارعہ کی تلاوت کی ہے، پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلی بات انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ القارعۃ ما القارعہ، عظیم حادثہ۔ ما القارعہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ وما ادراک ما القارعہ، آپ کو کیا معلوم کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ آخرت کا ایک نام، قیامت کا ایک نام قارعہ بھی ہے۔ الحاقہ، قارعہ، قیامت، آخرت، بہت سارے نام ہیں۔ آخرت کے ناموں میں سے، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام قارعہ بھی ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ عظیم حادثہ، بہت بڑا حادثہ۔ بھائیو، پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، جس دن پہاڑ پنجی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش پسند زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کو کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ ٹھکانہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہوگی۔ بھائی اور دوستو، ہم قیامت کا، آخرت کا نام پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، لیکن ہم نے آخرت کی شاید ہولناکیوں کا اندازہ نہیں لگایا ہوگا۔ بس یوں ہی کہہ دیتے ہیں قیامت ہوگی، قیامت ہے، قیامت ہے، آخرت کا دن ہے، یقین ہے، ایمان ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ایمان اور یقین ہے ایک مومن کا، ایک مسلمان کا، لیکن ہم نے کبھی اس کی ہولناکیوں اور اس کی سختیوں کا اندازہ نہیں لگایا۔ اللہ نے اس سورت کے اندر آخرت کا ایک چھوٹا سا نقشہ ہمارے سامنے رکھا ہے، ایک چھوٹا سا نقشہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ آخرت کتنی، آخرت کا دن کتنا ہولناک اور سخت ترین دن ہوگا۔ انہی الفاظ کے اندر آپ دیکھیں کہ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، اللہ نے فرمایا کہ بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ آپ تو یعنی اللہ نے فرمایا کہ وما ادراک ما القارعہ، انسان کی سوچ ہی نہیں پہنچ سکتی وہاں تک کہ وہ کتنا بڑا حادثہ ہوگا۔ دنیا کے اندر ہم حادثات دیکھتے ہیں نا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتے ہیں، آندھی اور طوفان آ جاتے ہیں، بلڈنگیں گر جاتی ہیں، زمین بوس ہو جاتی ہیں، ہم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اوئے ہوئے استغفر اللہ، اللہ اکبر، کتنا بڑا حادثہ ہے، اتنی جانیں چلی گئی ہیں، اتنا نقصان ہو گیا ہے۔ لیکن یہ دنیا کے حادثات آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ زلزلہ آتا ہے، کچھ علاقوں پر آتا ہے، اللہ تھوڑا سا ہلاتا ہے زمین کو، 7 پوائنٹ کے اندر 5 پوائنٹ، 6 پوائنٹ، 4، 3، لیکن جب 100% زلزلہ آئے گا، قیامت کا دن ہوگا، اس وقت کیا بنے گا؟
اذا زلزلت الارض زلزالها، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب زمین کو اللہ اپنی پوری قوت، اپنی پوری طاقت کے ساتھ زمین کو ہلا دے گا، اس وقت کیا بنے گا۔ ابھی تو اللہ انسانوں کو ہمیں جگانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، اے انسانوں میں نے تمہیں انسان بنایا ہے، انسان بن جاؤ، یہ جو تمہارے کام ہے نا ان سے ہٹ جاؤ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی لائن میں آ جاؤ۔ یہ قتل و غارت، یہ بد امنی، یہ نمازوں کا نہ پڑھنا، یہ روزے نہ رکھنا، یہ حسد، یہ بغض، یہ خودکشیاں، یہ چھوڑ دو۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو زور سے پکڑ کر ہلا دیا جائے گا، اس وقت کیا بنے گا۔ یہ دنیا کے زلزلے تو ایک مثال ہے چھوٹی سی، خبردار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے، انسانوں سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ اللہ کے پاس طاقت ہے، اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ پوری زمین کو ہلا سکتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پہاڑ، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ اپنی طاقت، اپنی قدرت بتا رہا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین کے اندر جو کچھ ہوگا اپنے سارے کے سارے بوجھ باہر نکال دیں، جن میں سے ایک بوجھ یہ بھی ہوگا کہ انسان زمین پر چلتا ہے نا، انسان سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، برائی کے راستے پر جاتا ہے، چوری کرنے کے لیے جاتا ہے، کسی کا حق مارنے کے لیے جاتا ہے، کسی کی طرف جو ہے نا وہ بد نظری سے دیکھتا ہے، نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، کانوں کی حفاظت نہیں کرتا، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ لیکن ایک چیز ہے، اللہ کے بعد زمین جو ہے وہ انسان کی ویڈیو بنا رہی ہے، انسان کی گواہ بن جائے گی۔ قیامت والے دن یہ زمین گواہی دے گی، اللہ تیرا یہی تو وہ بندہ ہے، میرے اوپر چل کر اس نے فلاں برائی کی تھی۔ زمین بتائے گی۔ قتل کا نہیں پتا چل رہا، دنیا کے اندر نہیں پتا چلا کہ بھی کس نے قتل کیا ہے، کس نے چوری کی ہے، لیکن کل قیامت والے دن یہ زمین اپنے رب کو بتا دے گی کہ اللہ دنیا کے اندر تو اس نے چھپا لیا تھا کہ پتہ نہیں کس نے قتل کیا ہے، کس نے چوری کی ہے، اب میں آج بتا رہی ہوں یہ وہ بندہ ہے جس نے فلاں بندے کا قتل کیا تھا، فلاں کی چوری کی تھی، فلاں کی زمین پر قبضہ کیا تھا۔ اس وقت تو نہیں پتا چلا کہ بھی کس کی کتنی زمین ہے، آج میں بتاتی ہوں کہ کتنی زمین تھی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اللہ یہی وہ اولاد ہے، دنیا کے اندر کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، اپنے والدین کو دھکے دیتے تھے، اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ اللہ آج میں بتا رہی ہوں کہ یہی وہ بیٹا ہے، یہی وہ اولاد ہے جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتی تھی۔ اللہ یہی وہ تاجر ہے، یہی وہ دکاندار ہے، دنیا کے اندر کسی کو نہیں پتا چلنے دیتا تھا۔ آج میں گواہی دیتی ہوں کہ یہی وہ تاجر اور دکاندار اور کاروبار کرنے والا ہے جو دنیا کے اندر دھوکے دیتا تھا اور چیزوں کے اندر ملاوٹیں کرتا تھا۔ قیامت والے دن زمین ساری کی سارے خبریں، باتیں بتا دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب ساری باتیں بتائے گی نا، پھر انسان پتہ ہے کیا کہے گا؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، حیران ہو کر کہ یہ تو وہ باتیں ہیں جو چھپی ہوئی تھی، کسی کو نہیں پتا تھا، زمین کو کیسے پتا چل گیا۔ آج ہم وہ کیمروں سے تو ڈرتے ہیں، کیمرے لگے ہوتے ہیں، چوک پر لگا ہوا ہے، دکان پر لگا ہوا ہے، بازار میں لگا ہوا ہے، گلیوں میں لگا ہوا ہے، گھر کے باہر لگے ہوئے ہیں، ہماری نظر اس کیمرے کی طرف تو ہوتی ہے، لیکن اللہ نے جو کیمرے لگا رکھے ہیں اس کی طرف کسی کی کوئی نظر نہیں ہے، کسی کا کوئی دھیان ہی نہیں۔ اللہ نے 2 کیمرے یہاں بٹھائے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ کرامن کاتبین یہ کندھے پر بیٹھے ہوئے 24 گھنٹے۔ یہ ایک کیمرہ ہے۔ دوسرا کیمرہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے اعضاء ہیں نا، تمہارے جسم پر، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، زبان، دل، دماغ، سوچ، فکر،
یہ ساری کی ساری تمہارا جسم جو ہے یہ کیمرہ ہے. کل قیامت والے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس دن جب زبان کو تالا لگ جائے گا، زبان کو بند کر دیا جائے گا، پھر ہاتھ بولیں گے. وہ ایسے بولیں گے جیسے ویڈیو بنی ہوتی ہے. پھر پاؤں بولیں گے، پھر زبان بولے گی، پھر کان بولیں گے، پھر آنکھیں بولیں گی اللہ اس نے فلاں فلاں غلطی کی. جس زمین پر ہم چلتے ہیں یہ زمین بھی ایک کیمرہ ہے. کل قیامت والے دن یہ زمین بھی انسان کے حق میں گواہی دے گی یا انسان کے خلاف گواہی دے گی. اگر بندے نے اس زمین پر چل کر اچھے کام کیے ہوں گے نا تو پھر اس کے بارے میں اچھی گواہی دے گی. اگر اس زمین پر چل کر برے کام کیے ہوں گے تو کل قیامت والے دن یہ زمین انسان کے خلاف گواہی دے گی. القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ. قیامت والا دن کتنا سخت ترین دن ہوگا. اللہ نے فرما دیا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ نے فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، ایک سلنڈر پھٹتا ہے نا کتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے. جب آسمان پھٹے گا کتنا بڑا حادثہ ہوگا. جب زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے اس وقت کیا بنے گا. اذا السماء انفطرت، جب آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھٹ جائے گا. واذا الکواکب انتصرت، جب ستاروں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ستارے بھی جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندروں کا پانی باہر نکل آئے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو کھول دیا جائے گا، قبروں کو شق کر دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا، اکھاڑ دیا جائے گا، پھر سارے کے سارے باہر نکل آئے گے. جب باہر نکلیں گے نا پھر کیا ہوگا. علمت نفس ما قدمت واخرت، اس وقت انسان جان لے گا کہ اس نے آخرت کی کتنی تیاری کی ہے. دنیا کے اندر جب مرا تھا تو کیا چھوڑ کے آیا تھا. یہ دنیا کی زندگی اللہ نے کس لیے عطا فرمائی ہے؟ اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب میرے پاس آتا ہے تو کیا لے کر آتا ہے. اچھے اعمال لے کر آتا ہے یا برے اعمال لے کر آتا ہے. آخرت کی تیاری کر کے آتا ہے یا دنیا کی تیاری کر کے آتا ہے. آج ہم دنیا کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں. علمت نفس ما قدمت واخرت. انسان جب اپنی قبروں سے نکلے گا نا پھر اسے پتا چل جائے گا یہ تو قیامت والا دن ہے، یہ تو آخرت برپا ہو گئی ہے. پھر انسان کو پتا چل جائے گا کہ اس نے آخرت کی کتنی تیاری کی ہے، دنیا کے اندر اپنی کتنے نیک اعمال چھوڑ کے آیا ہے اور کتنے بد اعمال چھوڑ کے آیا ہے. جو بد کردار ہوں گے نا، جو گناہگار ہوں گے، اللہ ان سے پوچھے گا یا ایھا الانسان، اے انسان. اللہ پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے اپنے رب کے بارے میں کون سی وہ چیز تھی جس نے تجھے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا. کون سی ایسی چیز تھی جو تجھے نماز نہیں پڑھنے دیتی تھی؟ کون سی ایسی چیز تھی جو تمہیں جو ہے نا وہ ملاوٹ سے نہیں روکتی تھی؟ کون سی ایسی چیز تھی جو تمہیں سود پر لگاتی تھی؟ کون سی ایسی چیز تھی جو رشوت لینے پر مجبور کر دے؟ بتا تو صحیح. کون سی ایسی چیز تھی جو تمہیں والدین کو دھکے دینے پر مجبور کر دیتی؟ کون سی ایسی چیز تھی جو تمہارا حسن سلوک نہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تھا، نہ ہمسایوں کے ساتھ، نہ والدین کے ساتھ، نہ گلی محلے والوں کے ساتھ؟ کون سی ایسی چیز تھی؟ بتا تو صحیح ذرا. کون سی ایسی چیز تھی جو تجھے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا؟ حالانکہ تیرے رب تو وہ ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تجھے خوبصورت بنایا،
جس نے تجھے الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا بھی کیا پھر تجھے بے عیب بھی بنایا، پھر اس نے تجھے خوبصورت بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر اس نے تجھے خوبصورت اور بہترین بنا دیا۔ اس کے باوجود کون سی ایسی چیز تھی جو تجھے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالے ہوا تھا؟ پھر کیا کہے گا انسان؟ اگر آخرت کی تیاری نہیں ہوگی نا، دنیا کے اندر بدعمالیاں ہوں گی، گناہ کرتے رہیں گے، آخرت کی تیاری نہیں کریں گے، تو پھر قیامت والے دن پھر کیا ہوگا؟ رب کو کیا جواب دیں گے؟ پھر اس دن پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، پھر اس وقت پچھتاوا بھی کسی کام نہیں آئے گا، پھر ندامت اور شرمندگی سے سر جھک جائے گا۔ اس دن سر جھکانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سر جھکانا ہے، شرمندگی کرنی ہے، پچھتاوا کرنا ہے، افسوس کرنا ہے، حسرت کرنی ہے تو یہ اس دنیا کے اندر کریں تاکہ کچھ بن تو جائے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کانوں کو پھاڑ دینے والا دن آئے گا، جب کانوں کو پھاڑ دینے والا دن آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کی سختیاں بتا رہا ہوں۔ ہم قیامت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم آخرت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے کیوں ڈرایا ہے آخرت سے؟ اللہ نے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے کیوں پورا قرآن کے اندر احکامات نازل کیے ہیں؟ اس لیے نازل کیے ہیں آخرت کا دن ہے ہی بڑا سخت۔ کتنا سخت دن ہوگا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جس دن کانوں کو پھاڑ دینے والا وہ دن ہوگا، یعنی کان پھٹ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن انسان ہر کسی سے بھاگے گا۔ من اخی، اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ، اپنی ماں سے بھاگے گا، وابی، اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ، اپنی بیوی سے دور بھاگے گا، وبنی، اپنی اولاد سے دور بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، اس دن ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر کسی کو ہر کوئی اپنی اپنی پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، مگر کچھ لوگ ہوں گے جو پریشان نہیں ہوں گے، کچھ لوگ پریشان نہیں ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے اور مسکراتے اور حشاش بشاش چہرے والے ہوں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا ہوگا، جنہوں نے قرآن پر عمل کیا ہوگا، جنہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہوگی، ان کے چہرے قیامت والے دن مسکراتے ہوئے چہرے ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرًا، کچھ چہرے ہوں گے اس دن غبار آلود ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، مرجھائے ہوئے چہرے ہوں گے، ترہقها قطرہ، جن پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ کون لوگ ہوں گے؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر اور بد کردار اور گناہگار لوگ ہوں گے، جن کے چہرے قیامت والے دن پریشان حال ہوں گے، سیاہ ہو جائیں گے پریشانی کی وجہ سے۔ جن کے دلوں کے اندر خوشی ہوتی ہے نا، اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، جس دل کے اندر پریشانی ہوتی ہے اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے یہ پریشان ہے یا خوش ہے۔ بھائی اور دوستو، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کہ قیامت والے دن بڑا سخت ترین دن ہے، وہ بڑا ہولناک دن ہے، وہ آزمائش والا دن ہے۔ اس لیے اللہ نے ڈرایا ہے اس دن سے، اس لیے اللہ نے فرمایا تاکہ میرے بندے، میری مخلوق آخرت کے دن کی تیاری کر لیں۔ یہ خود فرما دیا اللہ نے سورۃ عبس کے اندر، جو آخرت کی تیاری کر کے جائیں گے وہ خوش و خرم ہوں گے، جو آخرت کی تیاری کر کے نہیں جائیں گے وہ پھر پریشان حال ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔